بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی والدہ نے 40 دینار آپ کی گدری میں سی لیے اور چلتے وقت ان کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، چاہے دنیا کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی حالات تمہیں پیش آ جائیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا بلکہ ہمیشہ سچ بولنا۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کی کہ اے میری والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ اس کے بعد آپ گھر سے رخصت ہوئے اور ایک قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس دور میں راستے بہت زیادہ تنہا اور بیابان تھے۔ ان راستوں پر سفر کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ اسی سفر میں ہمدان سے کچھ قزاقوں نے اسی قافلے پر حملہ کر دیا اور جتنا بھی مال تھا وہ لوٹ لیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف کھڑے سارا منظر دیکھتے رہے کہ ان میں سے ایک ڈاکو شیخ کی طرف بڑھا اور کہا، آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کہ ان کے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو ان کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ ہنسا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور وہی سوال کیا کہ آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ جب یہ بات ان کے سردار تک پہنچی تو اس نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو ان کے پاس لایا جائے۔ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے کر آیا۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لڑکے، سچ سچ بتا، آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ 40 دینار کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی تلاشی لو۔ جب ان کی تلاشی لی گئی تو واقعی اس میں 40 دینار موجود تھے۔ یہ تمام واقعہ دیکھ کر ڈاکو اور سردار حیران رہ گئے۔ سردار نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کو سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے دیداروں کو ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو بھی اس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ آخر وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے تم کو سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیسے فراموش کرتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کا سردار بہت متاثر ہوا۔ اسی وقت اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، اے بچے، تم پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی۔ اب میرا یہ وعدہ ہے کہ میں رہتی دنیا تک کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ کر دی۔ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے کو پڑھ کر یہ سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔